السلام علیکم فہد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ زبردست الحمدللہ. اچھا فہد بھائی، کچھ دنوں سے ہم یہ جو اپنا سیر وغیرہ کا ٹورسٹ ٹائپ کا ہم کام کر رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. آج ہم سیچز آئے ہیں، تو جہاں بھی جاتے ہیں نا آپ ایک پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اوور آل اسپانیہ کے متعلق. جی جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ خاص وجہ آپ بتا رہے تھے تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. کچھ ہسٹوریکل ہے، کچھ جذباتی لگا ہوا ہے آپ کو کیا؟ محسن بھائی، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں یورپ میں آیا ہوں، میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں مختلف کلچرز میں دیکھ رہا ہوں. ایون کہ جرمنس کو دیکھو، فرینچ کو دیکھو. آپ جب اسپینش کی باری آتی ہے، آپ اسپینش کو دیکھتے ہو، یہاں پہ ایک الگ انسان کی نہیں بلکہ ٹوٹل اوور آل پاکستانیوں کی ایک جذبات ہوتی ہے. اچھا. اگر میں پاکستانیوں کے جذبات کو دیکھوں، اس کے ساتھ میں اپنی جذبات کو کمپیئر کروں، یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ڈفرینس اس طرح ہے ڈفرینٹ کہ مجھے یہاں پہ ایسے چیز نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ سیملر ہے. سیملر کس طرح؟ ان کی جو سیملرٹیز ہے ہمارے کلچر کے ساتھ ملتی جلتی ہے. اچھا. ہمارے گاؤں کی جو لائف ہوتی ہے، وہاں کے جو سمپل سٹی ہے. اب جیسے کہ ہم یہاں پہ اس گاؤں میں آئے ہیں، دیکھو یہاں پہ یہ جو پہاڑ ہے، ان پہاڑوں سے مجھے بلوچستان کے پہاڑ نظر آتے ہیں. اب یہاں پہ جو پیچھے بھی میں آپ کو دکھا رہا تھا جو کھجوروں کے درخت ہے، یہ کھجوروں مجھے ایسا لگتا تھا کہ کھجور جو صرف ہے وہ سعودی عرب میں، ایران میں یا پھر ہمارے بلوچستان میں ہوتے ہیں. لیکن میں جب یہاں پہ آیا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی کھجوریں ہیں. پھر میں جب اس کی جو کنٹیکسٹ کو یا بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ جو مسلمان یہاں پہ جب قابض تھے یا ان کی حکمرانی تھی، وہ جب آئے تو انہوں نے یہاں پہ کھجوروں یہاں پہ لگا ہے. انہوں نے ایسے جو علاقے ہیں یہاں پہ آئے، انہوں نے اپنے کلچر کو پروموٹ کیا، اور ان کی جو کلچر کی پروموشن ہے وہ اب بھی ان کے اندر ہے. یہاں کے لوگوں کو دیکھو، ان کے اندر انسانیت ہے، ان کے اندر ایک سویٹنیس ہے. اور ایون کہ ان کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، ہم لوگ سیکھنے کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں. ہمیں مزہ آتا ہے اس لینگویج کو سیکھنے کے لیے. کیونکہ اس کے اندر ایک سویٹنیس ہے. یہ ہمارے زبان کے ساتھ ملتی جلتی ہے، ان کی کلچر. اور باقی یہاں کے موسم کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ موسم بھی بڑا زبردست ہے. یہ اس کا ایسا موسم ہے جیسے ہم اسلام آباد میں ہوتے تھے، وہاں پہ کبھی کبھار ہم مطلب کہتے تھے کاش جو کوئٹہ کا موسم ہے وہ ہم لا سکتے اسلام آباد میں، ہم اس کو لے کے آتے. کیونکہ اسلام آباد ہے بہت سرسبز ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی موسم کے حوالے سے تھوڑا ڈیفرنٹ موسم ہے. اور جب سے میں یہاں پہ آیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسلام آباد میں بلوچستان کے پہاڑ اور کوئٹہ کے موسم کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں، اور اپنے بلوچستان کی کھجوریں بھی یہاں پہ لے کے آیا ہوں. اور اس کے علاوہ یہاں کے جو لوگ ہیں، اور خاص کر یہ جو ایک جو چیز ہے سمندر بھی ہے. بلوچستان میں آپ جاؤ، اب چوکی میں جاؤ، کراچی میں جاؤ، آپ کو اس طرح کا ماحول ملتا ہے، اس طرح کی ایک سچویشن ہے. یہ بس بدقسمتی ہماری صرف یہ ہے محسن بھائی کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کے جو پوائنٹس نہیں بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے. بالکل صحیح بات. وہاں کے ہمارے اب دیکھو بات اگر سیاست پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان کی کیا حالت ہے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ کون سے لوگوں کو یہ ویلکم کرتے ہیں، جن کی استقبال کرتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالی ہے. تو خیر سیاست پہ ہم نہیں جاتے ہیں، بات یہاں پہ اسپین کی ہے. اسپین کے ساتھ خوبصورت ماحول ہے، اسی کی بات کرتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں. گند میں ہاتھ نہیں ڈالتے. جی 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 بالکل بالکل بالکل. چاروں طرف تو نہیں، پیچھے پہاڑ ہے، نیچے سمندر ہے، اور بیچ میں یہ گاؤں ہے. جی جی جی. اس کا نام ہے، مشہور بیچز ہیں یہاں کے. بالکل بالکل. آج میں اور فہد بھائی آئے تھے، اور تھوڑا سا یہ آپ پیچھے کے پہاڑوں کے سائڈ پہ ان کی پچھلی سائڈ پہ تو وہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ یار یہ نا بڑا عجیب سا اور چپ چاپ سی جگہ لگ رہی ہے. اگر پاکستان میں ایسی جگہ ہوتی تو لگتا کہ شاید کوئی ہمیں لوٹ لے گا. اصل میں یہاں پر نہ نسلی تعصب ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہ مذہبی منافرت ہے، بالکل. یہ سارے انسانیت کی زندگی جی رہے ہیں. ان کی پرامن ہونے کی یہ وجہ ہے، یہ اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ دوسرے کے پیچھے لگے نہیں ہوئے کہ مانو ہی مانو. دوسرے کے نظریے کی عزت کرتے ہیں، اپنے کی اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. اور یہ ڈسکشنز بہت کام کرتے ہیں. ان کے لیے فورمز ہیں ڈسکشن کے، وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے. بالکل. یہ عام گلی محلے میں بیٹھ کے یہ اونچی آوازوں میں بولنا یہ بد تہذیبی ہے، اور یہ ہے بھی. بالکل اس طرح نہیں کرتے، آپ اس کا تعلق نہیں بگاڑتے. کیا خیال آپ کا اس کے متعلق؟ یہ چیز ان میں آگے پیچھے ہی آپ نے دیکھا، دو بندوں کا آپ دیکھ رہے یار کتنے خوبصورت ہیں. تو میں نے کہا کہ خوبصورتی ان کے
حسد نہ کرنے کی وجہ نہ سے کرنے کی تو وجہ کیا سے اس بات آپ کیا کہیں ہمارا جو معاشرتی رویے ہیں اور ان کے معاشرتی رویے ان کو کیسے آپ کمپیریزن؟ محسن بھائی کمپیریزن تو خیر ہم نہیں کر سکتے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پولیٹیکل کمپیریزن نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے نہیں، اسی طرح ہم اپنے جو سوشلی جو کمپیریزن ہے وہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز میں آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے مولوی آ کے مسجدوں میں تقریریں کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ایسا ہے، ہمارا مذہب ایسا ہے، انسانوں کے لیے ہمدردی ہے، بغض نہیں ہے، رکھنا نہیں چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ تو جو چیز ہم وہاں پہ سنتے تھے یہاں پہ مجھے پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے، وہ چیزیں مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیزیں جب مسلمانوں کے یہاں پہ حکمرانی تھی اس وقت جو چیزیں تھیں انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا، انہوں نے اس چیز کو جس طرح ٹھیک ہے کچھ لوگ یہاں سے اس وقت جو ویسٹرن جو جتنے بھی فلاسفرز تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یورپ میں ایک رینیسانس آ گیا، ایک وہ رینیسانس جو جتنے بھی فلاسفرز تھے یہاں سے بھاگ کے وہاں پہ گئے، تبدیلی وہاں پہ آ گئی، لیکن جو نالج اور جو چیزیں وہ مسلمانوں سے لے کے گئے انہوں نے اس چیز کو اپنے اندر اپلائی کیا، امپلیمنٹ کیا، اور بدقسمتی سے ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے صرف بیانوں تقریروں اس طرح کے چیزوں تک محدود رہے ہم لوگ۔ بات ہم بیسیکلی کر رہے تھے یہاں کی خوبصورتی کی اور امن کی، لیکن یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جہاں پر ہم نکل گئے ہیں آگے مذہب کی بات کر رہے ہیں یا بالکل اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہیں، وہاں سے نکلتی بات وہاں تک پہنچ گئی، معاشرے سے معاشرہ جڑا ہوا ہے، تو وہ کمپیریزن بنتا ہے کہ یہ ہم وہاں بھی انسان رہ رہے ہیں یہاں بھی، تو یہ فرق کیوں ہے؟ اگر انہوں نے آخری سوال ہے یہ چیزیں ہم سے سیکھی ہیں تو ہم یہ بھول کیسے گئے ہیں؟ بھولنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہمارے اندر یہ ناپید کیوں ہو گئی ہیں؟ یہ ہمارے اندر محسن بھائی دیکھو ایک ڈفرینسز آ گئے ہیں ہمارے وہاں پہ، اگر دیکھا جائے ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے وہاں پہ عمل نہ کرنے کی کب آغاز ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ کہاں سے خرابی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک نیچرل چیز ہے، میں نے اس چیز کو زیادہ تر لوگوں میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف دوسروں کے اندر برائی کو نکالتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا وہ اپنے اندر کی جو برائی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میں نے پاکستان میں تھا، اسلام آباد میں تھا، لوگ اکثر یہی کہتے تھے کہ بھائی سیاستدانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، مولویوں کو کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، جس طرح بھی آپ نے کہا تھا نا کہ بغض اور کینہ زیادہ تر ہمارے لوگوں کے اندر بسی ہوئی ہے، بھرا ہوا ہے، بس ہر کوئی ایک دوسرے کے پیر کھینچتا ہے یا بغض رکھتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اتنا ٹائم لگے گا جتنا کہ ہم یورپ سے اتنے پیچھے ہیں۔ اس کا کیا یہ بھی آپ اس پر ایگری کریں گے جو میں بات آپ کو بتانے لگا کہ یہاں پر جو حکومتیں بنی ہیں انہوں نے ماضی سے سیکھ کے انصاف کا جو عمل ہے، انصاف کا نظام ہے جو اسے امپلیمنٹ کیا ہے، اس انصاف کے عمل امپلیمنٹ ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو یہاں کی رعایا کو بنیادی سہولتیں میسر آ گئی ہیں، جیسے گھر، خوراک، صحت کی سہولیات، بنیادی تعلیم کی سہولیات، اس طرح کی ساری۔ تو یہ جو بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں حسد کی وجوہات ہیں وہ یہی ہیں، تو یہاں پر اسٹیٹ پرووائڈ کر رہی ہے ڈائریکٹلی، تو یہ اس چکر سے تو بنیادی جو وجوہات تھیں حسد کرنے کی اس سے نکل چکے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے رویے گورنمنٹ لیول پر بدل سکتے ہیں کہ اگر ریاست اتنی اچھی ہو جائے کہ بنیادی سہولتیں میسر کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے رویے بھی بدل جائیں؟ بالکل بدل جاتے ہیں۔ ایران آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے۔ خوب۔ آپ اگر ایران گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کو آپ نے دیکھے کیا ہے، کیوں آج ہم کہتے ہیں کوئی خوددار قوم ہے، ہم ٹھیک ہے اس کی تاریخ میں بھی جاتے ہیں لیکن آپ کرنٹ سچویشن کو دیکھیں، بالکل صحیح ہے۔ وہاں کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، وہ جو بھی لوگ ہیں ان کو بنیادی سہولت دے رہے ہیں، بے شک جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے، جتنے بھی ان کے اوپر پابندیاں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے دیکھو ان کے جو نظام چل رہا ہے اور بہت زبردست چل رہا ہے۔ فہد بھائی آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ محسن بھائی، اور اچھے اینالسٹ ہیں۔ تھینک یو محسن بھائی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔